امی کے ساتھ پارٹ 4۔ پھر 15 منٹ بعد 1 منٹ 30 سیکنڈ کی وائس آئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس پہ کلک کیا اور موبائل اپنے کان کے ساتھ لگایا تو سامنے سے ثنا کے ساتھ رو رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی، آپ سے ہمیں یہ امید نہیں تھی، ہم تو آپ کو دوست سمجھ کر آپ کے گھر آئے تھے اور آپ نے ہماری پرائیویٹ لمحات والی ویڈیو ریکارڈ کر لی ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے وائس سنی تو میں نے اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ میں تو ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ میرے دوست کو نہ بتا دے۔ پھر میں نے اسے وائس بھیجی۔ میں نے کہا، ثنا، اصل میں میری مجبوری تھی، میں بھی تمہیں کالج دوست سے بہت پسند کرتا ہوں، لیکن تم نے مجھے کبھی بھی لفٹ نہیں کروائی، تم نے ہمیشہ میرے دوست کے ساتھ ٹائم گزارا، اور جب میرے دوست نے مجھے کہا کہ میں ثنا کے ساتھ تمہارے گھر پہ آنا چاہتا ہوں اور یہ والا کام کرنا ہے، تو میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا اور میں نے تم لوگ کی ویڈیو بنا لی۔ ہاں، خبردار، جو اگر یہ بات کسی اور کو بتائی یا ویڈیو میرے دوست کو دکھائی تو میں یہ ویڈیو تمہارے خاندان میں پھیلا دوں گا۔ ابھی تو صرف میں جانتا ہوں، بعد میں تمہیں سٹار بنا دوں گا، تم گلی سے بھی نہیں گزر پاؤ گی۔ میں نے جب اس طرح سے ڈرایا تو وہ فل ڈر گئی۔ اس نے کہا، ہیری، تم چاہتے کیا ہو؟ میں نے کہا، زیادہ کچھ نہیں، بس تھوڑے بہت پیسے مجھے چاہیے، کیونکہ میں بے روزگار تھا، گھر پہ تھا، اور مجھے وہ والا کام کرنا ہے جو میرا دوست فرحان تمہارے ساتھ کر رہا تھا۔ ثنا وائس میں مجھے کہنے لگی کہ فرحان وہ شادی کرنے والے ہیں، اس لیے اس نے فرحان کے ساتھ یہ والا کام کر لیا ہے۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، فرحان کو کون بتائے گا ہمارے بیچ کے تعلق کا، اور ویسے بھی فرحان تمہیں پہلے استعمال کر چکا ہے، تو آگے چل کے اس کو کون سا پتہ چلنا ہے کہ تم بالکل ڈبہ پیک ہو، اس نے ڈبہ تو پہلے ہی کھول لیا ہے۔ پھر ثنا کہنے لگی کہ میں تو نہیں کر سکتی تمہارے ساتھ، ہاں ایک اور لڑکی ہے، وہ بھی ہمارے کالج میں پڑھتی تھی، اگر تم کہو تو میں اس کو تمہارے گھر بھیج سکتی ہوں۔ ثنا کا میں نے پورا دیکھا ہوا تھا، اس لیے میں صرف اس کے ساتھ ہی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، نہیں ثنا، اس طرح تو میرے پاس بھی بہت ہیں، لیکن میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تمہاری چیزیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ پہلے تو میں سوچتا تھا کہ تمہاری چیزیں کیسی ہوں گی، اب تو میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور جب سے دیکھا ہے مجھ سے رہا ہی نہیں جا رہا۔ یقین کرو، 2 دفعہ میں ہاتھ گاڑی چلا چکا ہوں، تمہیں دیکھ دیکھ کے گزارا کر رہا ہوں۔ ثنا کہنے لگی، میری ایک شرط ہے، میں پھر آپ کے پاس آؤں گی۔ میں نے اس سے شرط پوچھی تو اس نے کہا، پہلے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرو۔ اب میں پاگل تھوڑی تھا کہ کام ہونے سے پہلے ہی ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتا، تو میں نے کہا تھا، تم یہاں آ جاؤ میرے کمرے میں بیٹھ کے، میں تمہارے سامنے ہی وہ ویڈیو ڈیلیٹ کروں گا۔ ثنا کو میں نے کافی ڈرایا۔ میں نے کہا، جو تم فرحان کے ساتھ شادی کے سپنے دیکھ رہی ہو، اگر یہ ویڈیو مارکیٹ میں آ گئی، شادی تو چھوڑو، تمہیں گھر والے بھی ایکسیپٹ کر لیں، بڑی بات ہے۔ وہ میری ان باتوں سے کافی ڈر گئی اور اس نے حامی بھر لی، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ میں 2 دن بعد آؤں گی۔ اب بات کرتے کرتے رات کے بھی 10 بج گئے اور مجھے میری امی کہنے آئی، ہیری، آج تو ہم واک کرنے بھی نہیں گئے۔ پھر میں نے اپنی امی کو جھوٹ بولا۔ میں نے کہا، امی، آج کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آج سونا چاہتا ہوں۔ پھر میری امی کہنے لگی، کھانا تو کھا لو، اور ہاں، وہ لینا کا میسج آیا تھا۔ پھر میں نے اپنی امی سے پوچھا، کیا لینا کے ساتھ اپنا نمبر ایکسچینج کر لیا تھا؟ تو وہ کہنے لگی، ہاں، وہ تو پہلے دن ہی لینا نے لے لیا تھا مجھ سے نمبر۔ پھر میں نے اپنی امی کو کہا کہ ہم کل چلیں گے شام کو 7 بجے۔ پھر میری امی چلی گئی اور پھر میں نے موبائل چیک کیا تو ثنا کی 2-3 وائسز آئی ہوئی تھی، جس میں ثنا کہہ رہی تھی کہ ہیری، میرے پاس تو پیسے بالکل بھی نہیں ہیں، ہاں ایک سونے کی رنگ پڑی ہوئی ہے، وہ ہوگی 35 سے 40 ہزار روپے کی، وہ بھی مجھے میرے ابو نے دی تھی۔ وہ پھر بعد میں مجھ سے پوچھے نہ کہ وہ رنگ میں نے کہاں کر دی، تو میں وہ نہیں دے سکتی۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ ثنا کو پہلے بلاتا ہوں اور اس کی ویڈیو اپنے ساتھ بھی بنا لوں گا، تب میں سے پیسہ نکلواؤں گا۔ پھر میں نے اس سے کہا، ثنا، کوئی بات نہیں، اگر تمہارے پاس پیسے نہیں تو بس تم کل کا پلان بناؤ، کل میرے پاس آؤ، میں امی کو کہیں بھیج دوں گا، اور میرے پاس بائک ہے تو میں بائک پہ تمہیں پک کر لوں گا، بس 1 گھنٹہ رکنا، مجھے خوش کرنا، بالکل ویسے ہی جس طرح تم نے میرے دوست فرحان کو خوش کیا تھا۔
میں تو پاگل ہو گیا ہوں۔ وہ سین دیکھ کے ثنا کہنے لگی، میں نے تمہاری بات مان لی ہے نا، میں تم ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم بھی میری بات مانو، پرسوں کا رکھ لو۔ میں نے کہا نہیں ثنا، کل کا رکھو، آج رات پوری رات مجھے نیند نہیں آئے گی، پرسوں بہت دیر ہو جائے گی۔ بالآخر ثنا نے کہا کہ میں کچھ سوچتی ہوں، مجھے ایک گھنٹے بعد وائس کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر میں باہر ٹی وی لانچ میں آیا تو میرے ابو بھی آیا ہوا تھا۔ ابو میرا کھانے کی ٹیبل میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اور میری امی کچن میں کچھ کام کر رہی تھی۔ پھر میرے ابو کہنے لگے، آج تم لوگ واک پر نہیں گئے؟ تمہاری امی بتا رہی تھی کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا ابو بس وہ طبیعت تو ٹھیک ہے، تھوڑی سستی ہو رہی تھی۔ پھر میری امی بھی آئی، مجھ سے پوچھنے لگی، ہیری کھانا کھاؤ گے؟ کھانا نکال کے لاؤں؟ میں نے کہا ہاں امی۔ پھر امی میرے لیے کھانے لے آئی اور ہم تینوں نے مل کے کھانا کھایا۔ پھر میرے ابو کہنے لگے کہ ہم باہر آؤٹنگ پہ چلیں۔ رات کو میرے دل و ذہن پہ تو ثنا چاہیے تھی، مجھے آج آؤٹنگ کرنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ میں نے ثنا سے جو بات کرنی تھی۔ میں نے کہا نہیں ابو، آج نہیں دل کر رہا، کل چلتے ہیں۔ پھر امی میرے ماں تھی چیک کرنے لگی، کہنے لگی ہیری تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہاں ہاں امی، بس کچھ نہیں ہوا۔ کھانا کھایا اور میں نے پھر سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ تب تک 1 گھنٹہ بھی گزر چکا تھا۔ میں نے آ کے موبائل چیک کیا تو ثنا کا کوئی میسج نہیں آیا ہوا تھا۔ اب میں ڈر بھی رہا تھا کہیں وہ مجھے منع نہ کر دے۔ پھر میں نے ثنا کو ہائی کا میسج بھیجا۔ ثنا نے مجھے رپلائی کیا، 10 منٹ رکو میں بات کرتی ہوں تم سے۔ اور پھر میں نے ویڈیو فرحان کی اور ثنا کی دوبارہ لگا کے دیکھنے لگا اور اپنے آپ کو سکون پہنچانے لگا۔ وہ ویڈیو ایسی تھی میں نے پہلے بھی بہت ساری دیکھی تھی، لیکن یہ ڈائریکٹ میرے دل و ذہن پر اثر کرتی تھی۔ اس کا ایک ایک سین بہت لاجواب تھا۔ ویڈیو بند ہونے کے بعد بھی وہ میرے ذہن میں چلتا رہتا۔ پھر ثنا کہا میسج آیا کہ کل تم 2 بجے مجھے میرے گھر سے پک کر لینا۔ میں نے گھر پہ جھوٹ بولا ہے کہ میں اپنی فلاں سہیلی کے گھر اپنی بک لینے جا رہی ہوں، تو میں صرف تمہارے ساتھ 1 گھنٹہ رکوں گی اور پھر تم نے مجھے گھر بھی چھوڑ دینا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ثنا۔ پھر ثنا کہنے لگی کہ میں تب تک وہاں سے نہیں اٹھوں گی جب تک تم وہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کرو گے۔ میں نے دل میں سوچا تم ایک دفعہ آ تو جاؤ، تمہاری اور ویڈیو بننے والی ہے۔ پھر میں نے کہا ہاں ہاں ثنا، میں تمہارے ہاتھوں میں ہی اپنا فون دے دوں گا، تم خود اس کو ڈیلیٹ کر دینا۔ اب ثنا سے میرا پروگرام سیٹ ہو چکا تھا۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا کروں جو زیادہ سے زیادہ ثنا بھی ٹائم لگا ہو۔ پھر میں نے نیٹ پہ سرچ کیا کون سا دیسی ٹوٹکا آزمائش ہے جس سے زیادہ دیر پچ پہ رکا جائے۔ یوٹیوب پہ عجیب طریقے بتائے جا رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو بھوکا رکھو اور پھر میچ کھیلنے جا، کوئی کیا تو کوئی کیا۔ میں بہت پریشان تھا۔ بالآخر ایک بندے نے کہا کہ اگر آپ اچھے میچ کھیلنا چاہتے ہیں تو آپ صبح صبح اٹھ کے 3 سے 4 گلاس نہار منہ پانی پی لیں، پھر ہلکی ہلکی واک کر لیں۔ اس دن کھانا ہلکا کھائیں اور پھر رات کو آپ آدھا کلو دودھ گرم کر کے پی لیں، اور پھر آپ میچ کھیلیں گے، بہت اچھا کھیلیں گے۔ یہ طریقہ مجھے تھوڑا اچھا لگا۔ پھر میں نے سوچا کہ اسی پہ عمل کرتا ہوں، اور اسی طرح رات کے 2 بج گئے اور پھر میری آنکھ لگ گئی۔ صبح 10 بجے میری امی اٹھانے آئی تو میں نے کہا امی میرے لیے ناشتہ نہیں بنانا، بس چائے اور 2 بسکٹ دے دینا۔ میری امی کہنے لگی کیا ہوا ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا ہاں ہاں بس امی، میرا دل نہیں کر رہا ناشتہ کرنے کو۔ میں گیا فریج سے پانی کی بوتل نکال لایا اور نہار منہ پیٹ کے بھر 4 سے 5 گلاس میں نے پانی پی لیا، اور پھر آدھے گھنٹے بعد جا کے میں نے ایک چائے اور بسکٹ کھا لیے۔ آج میں واضح محسوس کر رہا تھا کہ میری باڈی ایکٹیو تھی، میری جسم میں چستی آ گئی تھی، اور اب میں بےصبری سے انتظار کر رہا تھا کب 2 بجے اور میں ثنا کو لے کے آؤں۔ لیکن میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میں امی کو کیا بولوں گا، ثنا اکیلے ہمارے گھر کیوں آئی ہے۔ پھر میں نے اپنی امی کو کہا میں نے آج امی سے نانو کے گھر چلیں، تو میری امی کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے، شام میں چلیں گے، تمہارے ابو جو آ جائیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ امی نانو کے گھر چھوڑ کے میں واپس اپنے گھر آ جاؤں گا، لیکن میری امی تو شام کا بول رہی تھی۔ پھر میں نے کہا امی شام کو میں نہیں، ابھی چلتے ہیں، کیونکہ یہ میری خالہ کا بیٹا تھا۔ میں نے کہا اس سے مجھے کام بھی ہے۔ میری امی مان تو نہیں رہی تھی، لیکن میں نے اس سے زور زبردستی منا لیا۔ میں نے کہا امی بس 1-2 گھنٹے بیٹھیں گے، ابو کے آنے سے پہلے پہلے ہم گھر واپس آ جائیں گے، اور پھر 1 بجے میں اور امی میری نانی کے گھر چلیں گے۔
جا کے دیکھا تو میری خالہ کا بیٹا گھر پہ نہیں تھا۔ مجھے اچھا بہانہ مل گیا تھا۔ میں نے کہا امی میں جا رہا ہوں، ان کے ہوٹل پہ وہیں پہ مل لیتا ہوں، کیونکہ میری خالہ کا ایک بیٹا ایک بہت اچھا ہوٹل چلاتا تھا۔ میں اس کو ملنے کے بہانے گھر سے باہر نکل آیا اور پھر میں نے ثنا کو فون کیا۔ ثنا مجھے کہنے لگی کہ 20 منٹ مجھے دے دو اور پھر مجھے تم گھر کے ساتھ پک کر لو۔ اگر آپ